مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرہانے سے میری ہڈیاں گھل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ اسی لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے۔ یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا۔ تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا، تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا۔ میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ تم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنو جس میں سمجھ نہیں، جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دہانہ اور لگام ہے، ورنہ وہ تیرے پاس آنے کی بھی نہیں۔ شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، اور جس کا توکل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی۔ آئے صادقو، خداوند میں خوش و خرم رہو، اور آئے راست دلو، خوشی سے للکارو۔ بڑے ادب کے ساتھ میرا سلام پیاری بہن، آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہی ہیں، اور میرا سلام پیارے بھائی آپ کو جو سن رہے ہیں خدا کا کلام زندگی دیکھتے دیکھتے۔ بڑی پیاری دعا کی تھی خدا کے ایک بندے نے کہ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ اور مبارک وہ ہے جو سنتا ہے اور پھر اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ بات تو مجھ سے کہی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑا اس کا رحم ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا چمتکار ہے اس کا، اس کی مہربانی ہے۔ عجیب کام ہے کہ سنیں گے آپ خدا کا کلام اور آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ تو خدا کا پیار مجھے آواز دے رہا ہے، اور پھر آپ کہیں گے اچھا ہوا میں نے تیری بات سن لی۔ خدا آپ کو بہت برکت دے گا آج، بے شک بہت برکت دے گا۔ میں گواہی سنا کرتا ہوں پیارے بھائی لوگوں کی، پیاری بہن لوگوں کی گواہیاں سنتا ہوں میں کہ کیسے وہ اس گھڑی کو یاد کرتے ہیں جب انہیں خدا کی حضوری محسوس ہوئی۔ اور کئی تو ایسے وہ کہتے ہیں ہم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے، یہ جس کی روشنی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں تھا یہ کون ہے جو ایسا لگتا کچھ کہہ رہا ہے، معلوم نہیں تھا، ان کو پہچان نہیں تھی۔ لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے، ڈر کے مارے گھبرا کے، تو عجیب بات یہ کہ پھر وہ ڈر ان کا دور ہو گیا جب اس نے کہا میں یسوع ہوں جس کی تجھے ضرورت ہے، آئے میری بیٹی جس کی تو تلاش کر رہی ہے۔ کیا نہیں کیا تو نے، کیا نہیں کر رہی ہے، مجھے معلوم ہے میرے بیٹے، تو میرا بندہ ہے، مجھے معلوم ہے تیرے دل میں بھوک ہے مجھے جاننے کی۔
وہ اس لمحے کو یاد کرتے ہیں، اس گھڑی کو یاد کرتے ہیں، کتنا مبارک دن تھا وہ۔ میں یاد کیا کرتا ہوں ایک دن کو، مارچ کی 8 تاریخ، تاریخ تو بہت پرانی ہے، لیکن مارچ کی 8 تاریخ کو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں کہیں اکیلے میں بیٹھ جاؤں اور اس گھڑی کو، اس لمحے کو یاد کروں جب اچانک خداوند نے مجھ پر ظاہر کیا کہ میرے اندر کیا کمی ہے، ایسی کمی جو بڑھتی چلی جائے گی، اور ایسی کمی جس کی وجہ سے میرا کچھ نہیں رہے گا۔ بھی ساتھ ساتھ خداوند نے اس دن یہ بھی مجھ پر ظاہر کیا کہ ہاں تیرے اندر کمی ہے، اور میں غنی ہوں، دولت مند ہوں، دیکھ میری طرف، دیکھ میرے ہاتھوں کی طرف دیکھ، اور دکھایا دیکھ میرے ہاتھوں میں جو نشان ہیں یہ میری محبت کے نشان ہیں، کیونکہ خدا نے اپنی محبت کو اس طرح ظاہر کیا کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر صلیب پر مارا گیا۔ تو مجھے کہا یہ نشان جو ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اس گھڑی کو میں یاد کرتا ہوں تو روتا ہوں، اتنے آنسو نہیں ہیں، یہ میری بدقسمت، اتنے آنسو نہیں ہیں کہ میں اس کے پیر دھو سکوں۔ اس اپنی بہن کی طرح جو آ گئی تھی اور اس نے آنسوؤں سے اپنے خداوند کے پاؤں دھو دیے تھے، تو میں کہا کرتا ہوں مجھے آنسو بخش دے، آنکھیں زباں نہیں ہیں مگر بے زباں نہیں، میں کچھ کہہ نہیں پا رہا، میرے آنسو کچھ کہہ دیں گے خداوند۔ تو میں سنتا ہوں ان کی گواہیاں جو میرے پیارے بھائی بہن بتاتے، اس دن کو یاد کرتے، کہتے بڑا مبارک دن تھا وہ، جب خداوند نے دکھا دیا میری ضرورت کیا ہے۔ اگر ضرورت کا پتہ نہ لگتا تو نہ اس کی قدرت کا تجربہ ہوتا، نہ محبت کا تجربہ ہوتا، نہ اندر صحت آتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج کا دن ہے، آپ کو ملا ہے خدا نے، کاش کہ کوئی آج کے دن کو لکھ لے اپنی تاریخ میں، بتا یہ دن تھا، یہ مجھے یاد ہے، اچانک مجھے اپنی ضرورت کا احساس ہوا کہ یہ میری ضرورت ہے، یہ میری کمی ہے، اس نے مجھے نکما کر رکھا ہے، دنیا والوں کو پتہ نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن میں تو اندر اندر مر رہی ہوں، اندر اندر سڑ رہا ہوں۔ میں یاد کرتا ہوں اس دن کو، ابھی جب گواہیاں سنتا ہوں تو کہتا ہوں خدا کتنی پیاری بات کہہ رہی ہے میری بیٹی۔ پھر میں اپنے یہ کان بھی اور دل کے کان بھی کھول کے سنتا ہوں، میں نے کہا خدا مجھے سکھا اس بچی کے وسیلے سے، کتنی مبارک ہے یہ بیٹی جو کہہ رہی ہے، کتنا مبارک ہے یہ میرا بھائی جو کچھ کہہ رہا ہے۔ آج کا دن آپ کے لیے بہت بڑا دن ہو سکتا ہے، بہت مبارک دن ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو خدا کے کلام میں سے پڑھ کے سناؤں گا، جہاں 3 کا ذکر ہے جن کو اچانک نہیں، خدا کے انتظام کے مطابق ان کو اپنی ضرورت کا احساس ہوا، اور پھر خداوند کی قدرت کا اور محبت کا تجربہ ہوا، ان کا سبھی کچھ اس کے بعد بدل گیا۔ اور جب خداوند کسی کو بدلتا ہے تو پھر وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اسی دن بدل گیا، نہیں، وہ جو بدلنا ہے وہ بس پہ جاری رہتا، بدلنا شروع ہوتا ہے، وہ بدلنے لگتا ہے، پھر وہ بدلتا چلا جاتا ہے۔ جیسے خدا کے بندے پولس نے کہا، جوں جوں ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، تو ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی۔ یہ تبادلہ، تبدیلی، پریورتن بڑا خوبصورت ہے، یہ ہندی کا پیارا لفظ ہے پریورتن۔ اندر سے انسان بدلنے لگ جائے اور بدلتا ہی رہے، ہر روز بدلتا جائے، روز خدا اس کے اندر کوئی نئی بات پیدا کرے۔ تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، تو دیکھنا 3 ہیں جن کو اپنی ضرورت کا پتہ نہیں تھا، خدا ان کے پاس آ گئے تو جیسے معرفت کے دروازے کھل گئے، خدا نے ان کے دل پر سے پردہ ہٹا دیا، ان کو دکھائی دے گیا کہ اندر ہے کیا۔ پڑھتا ہوں میں، آپ سنیں، پھر آپ خود ہی دیکھنا۔ یہ ہے اس کا بیان، مرکز کی انجیل کا 9واں باب ہے، اس میں سے میں پڑھوں گا یہ، اور خداوند میری مدد کرے کہ میں اچھی طرح پڑھ سکوں۔ خدا آپ پر یہ فضل دیا کر دے کہ آپ اچھی طرح سن سکیں، اور پھر آپ کے پاس ہے جس زبان کو آپ پڑھتے ہیں اس میں اس کو پڑھ لینا، حصے کو۔
اور بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. لیکن خدا کا پاک روح مدد کرے گا تو آپ کا دل اندر سے سننے لگے گا اور دل سمجھنے لگے گا. دیکھو یہ لکھا ہوا ہے خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ایک دن پہاڑ پر ان کی آنکھیں کھول دی, ان کو پتہ لگا وہ ہے کون, اور انہوں نے اچانک دیکھا موسیٰ بھی ہے, ایلیا بھی ہے, اور خدا یسوع کی صورت بھی, اس کے کپڑے بھی سارے کچھ تبدیل ہو گئے. وہ کہنے لگے یہ کون ہے؟ اس کے بعد خدا نے ان پر ظاہر کیا کہ وہ کون ہے اور کہا یہ میرا پیارا بیٹا, اس کی سنو. تم نے موسیٰ کی سنی ہے, ایلیا کی سنی ہے, وہ سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, سنو اس کی. تو پھر وہ جب لوٹ کے آئے تو 14ویں آیت میں لکھا کہ جب وہ شاگردوں کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کی چاروں طرف بڑی بھیڑ ہے, اور فقیہ جو بڑے گیانی لوگ تھے, بڑے سمجھدار لوگ تھے, دھارمک لوگ تھے, فقیہ ان سے بحث کر رہے ہیں. اور فی الفور ساری بھیڑ اسے دیکھ کر, یعنی خدا یسوع مسیح کو دیکھ کر نہایت حیران ہوئی. ایسا لگتا ابھی تک اس کے چہرے پر وہ جو جلال تھا گیا نہیں تھا, وہ دکھائی دے رہا ہے. حیران ہوئے, اس کی طرف دوڑ کر اسے سلام کرنے لگی وہ بھیڑ. اس نے ان سے پوچھا تم ان سے کیا بحث کرتے ہو؟ بھیڑ میں سے ایک نے جواب دیا کہ اے استاد, میں اپنے بیٹے کو جس میں گونگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا. کچھ ایسی روحیں ہوتی بولتی ہیں, بڑی گندی گندی باتیں بولتی ہیں, لڑتی ہیں, غصہ کرتی ہیں, مقابلہ کرتی ہیں, میں نہیں جاؤں گا, میں نہیں جاؤں گی. کچھ ایسی ہوتی گونگی ہوتی ہیں, گونگی بدرو بولیں گی کچھ نہیں لیکن برباد کر دیں گی ایک 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 کر کے, گھر کے لوگوں کو برباد کر دیتی ہیں. گونگی بدرو بولتی نہیں. اے استاد, میں اپنے بیٹے کو جس میں گونگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا, تو نہ ملا. وہ بدرو جہاں اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے, اور وہ کف بھر لاتا, دانت پیستا ہے, سوکھتا جاتا ہے. میں نے تیرے شاگردوں سے کہا کہ وہ اسے نکال دیں, مگر وہ نہ نکال سکے. اس نے جواب میں ان سے کہا ہے بے اعتقاد قوم, میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا جسم میں, مطلب کب تک تمہاری برداشت کروں گا, بے اعتقادی کی برداشت کب تک کروں گا؟ اسے میرے پاس لاؤ. بس وہ اس کے پاس لائے. جب اس نے اسے دیکھا تو فی الفور اسی وقت روح نے اس کو مروڑا, اور وہ زمین پر گرا اور کف بھر لا کر لوٹنے لگا, ایسے سے لوٹ رہا. اس نے اس کے باپ سے پوچھا یہ اس کو کتنی مدت سے ہے؟ اس نے کہا بچپن ہی سے. اس نے اکثر اسے پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کرے, اکثر اسے آگ اور پانی میں, یہ خودکشی کی روح تھی, اپنے آپ کو آگ میں, وہ بدرو سے آگ میں پھینکے, بچے کو, لڑکے کو پانی میں پھینکے, اکثر آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کرے. لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر. اگر تو کچھ کر سکتا ہے, شاگرد تو کچھ کر نہیں سکے, اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ترس کھا کے کچھ کر. بڑی خاص بات ہے اگر تو کچھ کر سکتا ہے. یسوع مسیح نے اس سے کہا, لکھا, یسوع نے اس سے کہا, کیا کہا؟ اگر تو کر سکتا ہے. یہ کیا کہہ رہا تو اگر تو کر سکتا ہے؟ تجھے یقین نہیں اس بات کا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں؟ میرے لیے کوئی بات ناممکن نہیں ہے. نہیں, اس کا یہ ایمان نہیں تھا. اگر تو کر سکتا, یہ کیا کہا تو نے؟ یسوع نے اس سے کہا, کیا اگر تو کر سکتا ہے؟ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. اس لڑکے کے باپ نے فوراً چلا کر کہا, میں اعتقاد رکھتا ہوں, تو میری بے اعتقادی کا علاج کر. تو یہ جو لفظ ہے چلا کے, تو یہ جس زبان سے ترجمہ ہوا وہ زور زور سے رونے لگا, دہاڑے مار رہا ہے, وہ سب کے سامنے دہاڑے مار مار کر رو رہا ہے, میری بے اعتقادی کا علاج کر. کسی سے شرم نہیں آ رہی اسے, میری بے اعتقادی کا علاج کر. جب یسوع نے دیکھا کہ لوگ دوڑ دوڑ کر جمع ہو رہے ہیں تو اس ناپاک روح کو جھڑک کر اس سے کہا, آئے گونگی بہری روح,
میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل، میں تجھے حکم دیتا ہوں اس میں سے نکالا، پھر کبھی داخل نہ ہو۔ وہ چلا کر اور بہت مروڑ کر نکل آئی اور وہ مردہ سا ہو کر گرا، ایسا کہ اکثر لوگوں نے سمجھا وہ مر گیا، مگر یسوع نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور وہ کھڑا ہوا۔ جب وہ گھر میں آیا تو اس کے شاگردوں نے تنہائی میں اس سے پوچھا کہ ہم اسے کیوں نہ نکال سکے۔ وہ اپنی شرم یہ آ رہی ہے، بڑے شرمندہ ہیں، یہ تو نہیں دیکھ رہے کہ وہ بچ گیا، اچھا ہو گیا، اب انہیں اپنے آپ میں ہماری کچھ بدنامی سی ہو گئی ہے، ہمارے لیے بڑی شرمندگی، ہم کیوں نہ نکال سکے، ہمیں بڑی عزت ملنی چاہیے تھی۔ جب گھر میں آیا تو اس کے شاگردوں نے تنہائی میں اس سے پوچھا ہم اسے کیوں نہ نکال سکے۔ اس نے ان سے کہا یہ قسم جس قسم کی یہ بدرو تھی، دعا کے سوا کسی اور طرح نہیں نکل سکتی۔ جب اس کے باپ نے دیکھا تھا تو اس نے یہ بتایا تھا یہ گونگی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے بتایا کہ تمہیں ساری سچائی کا معلوم نہیں، گونگی بھی ہے اور بہری بھی ہے۔ جو نکالنے والے اس چیز سے نکالنے کی کوشش کرتے اس کو تو سنائی نہیں دیتا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اصل بیماری جو ہوتی سوائے خدا ان کی کسی کو نہیں پتا، گونگی اور بہری۔ آپ دیکھنا پڑھ کے، باپ کہہ رہا گونگی رو، جس نے آگ میں ڈالا ہے پانی میں پھینکا، خداوند کہہ رہا آئے گونگی اور بہری۔ وہ بہری روح سوائے خداوند یسوع مسیح کے اور کسی کی نہیں سن سکتی تھی۔ اس بہری روح کو کیسے سنائی دے گیا؟ جیسے مرے ہوئے لازر کو اس کی آواز سنائی دے گئی تھی قبر میں۔ سڑی بہنیں کہہ رہی جانے دے، مطلب جانے دے، لازر کی بہن کہنے رہنے دے، اب تو اسے سڑ گیا، اندر سے بدبو آ رہی، رہنے دے۔ اس نے آواز دی، لازر کو سنائی دے گیا۔ اگر اس مردے کی لاش کو، اس مری ہوئی لاش کو، سڑی ہوئی لاش کو اس کی آواز سنائی دے سکتی تھی، اسے بدرو کو بھی سنائی دے گئی۔ بہری ہے لیکن سن لی، یسوع مسیح کی سنائی دے گئی اسے۔ تین ہیں جن کو اپنی ضرورت کا احساس ہوا ہے، اور اگر یہ ضرورت کا احساس، اس بات کی پہچان نہ ہوتی تو اس دنیا کا حال بالکل فرق ہوتا۔ اور وہ کیسا مبارک شخص ہے جس کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس کی اصل ضرورت ہے کیا۔ وہ خدا یسوع مسیح کے پاس آنے سے حاصل ہوتی ہے۔ شاگردوں کے پاس جا کے نہیں کچھ ملا انہیں، اس باپ کو کچھ نہیں ملا، تماش بھی اکٹھے ہو گئے، مذاق اڑا رہے ہیں شاگردوں کا، یسوع مسیح کے نام سے نکل جا، نہیں نکلی، اسے سنائی نہیں دے رہا، وہ تو گونگی ہے اور بہری ہے۔ کیسی خوبصورت بات اس میں ہے، جو ایک طور پر لازم ایک دوسرے دار و مدار اس پر منحصر ہے وہ بات، اگر وہ نہ ہو تو ہو نہ سکے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر باپ کو یہ نہ پتہ لگتا کہ میرے اندر اعتقاد نہیں ہے تو بچہ نہ بچتا۔ سب سے پہلے وہ باپ چلا چلا کے رو رہا ہے اور اس کو محسوس ہو گیا کہ میں بے اعتقاد ہوں، میرے اندر اعتقاد کوئی نہیں ہے۔ میں اس سے کہہ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں ساری قدرت ہے، اسے کہہ رہا ہوں اگر تو کچھ کر سکتا تو کر، تو ترس کھا کے کرم پر۔ تو اسی لیے تو خدا یسوع مسیح نے کہا تھا، کیا کہا؟ اگر تو کر سکتا ہے، بڑی زور زور سے چلا رہا، سب کے سامنے رو رہا ہے میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ اسے صرف پہلے یہی پتا تھا کہ میرے لڑکے کے اندر بدرو ہے اور وہ گونگی ہے، وہ بھی پورا نہیں اس کو پتا تھا، اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، نہ وہ بول سکتی نہ سن سکتی، ایسی روح ہے اس کے اندر۔ لیکن جب تک اس کو یہ نہ پتا لگا کہ میرے اندر اعتقاد نہیں، میں بے اعتقاد آدمی، میرا بھروسہ ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہو سکتا خدا یسوع مسیح کے پاس آنے والی کی زندگی میں، جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ سب کچھ کر سکتا۔ دیکھا اس آدمی کو پتا لگا، اس کا علاج پہلے ہوا، اس کا علاج پہلے ہو گیا، معلوم نہیں تھا اسے۔ اس بچے کو کچھ پتہ نہیں کون ہے اسے گھمائے پھرتا ہے، کون ہے اس سے کہتا ہے کہ تو آگ میں کود پڑ، کون ہے جو اسے پانی میں دھکا دے رہا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا تھا۔ اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی کا دن آ گیا جب میرا پورا چھٹکارا ہو جائے گا۔ لڑکے کو خدا کی اس محبت کا تجربہ ہوا ہے، اس آزادی کا تجربہ ہوا جو سوائے خدا یسوع مسیح کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ارے بدرو ہیں تو نکال سکتے ہیں، لیکن ایک اور کام ہے جو باپ کی زندگی میں ہوا ہے، یہ دار و مدار ہے اس پر
اگر باپ کی اعتقادی بے اعتقادی کا علاج نہ ہوتا تو بچے کی بربادی دور نہ ہوتی. اور پھر ایک اور بڑی چیز ہے، شاگرد یسوع مسیح سے الگ پوچھ رہے ہیں کسی کو سنائی نہ دے جائے. ہماری بڑی بے عزتی ہوئی ہے بھائی، ہماری بڑی شرمندگی ہمیں ہوئی ہے. وہ لے کے بھی آیا تھا، کچھ بھی نہ ہم کر سکے، اور وہ دیکھو سب ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، انہیں اپنی لگی ہوئی ہے. ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کی زندگی میں بہت بڑی کمی ہے، اور اگر وہ پوری نہ ہو سکی تو ان کبھی بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. اور ایماندار اس وقت دنیا میں زیادہ سے زیادہ اس بات کو پہچان رہے ہیں کہ خدا اسی وقت کام کرتا ہے جب وہ دیکھتا اپنے بندوں کو گھٹنوں پر اسے پکار رہے ہیں. اس نے کہا یہ قسم دعا کے سوا اور کی طرح نہیں، تمہاری زندگی میں دعا کی کمی ہے، باتیں بہت کرتے ہو، تمہیں اپنی بڑی فکر ہو گئی، ہم نہ نکال سکے، لیکن تمہارے اندر ایک کمی لاؤ، میں وہ نکال دوں. تم نے دیکھا باپ کے اندر بے اعتقادی تھی، میں نے نکال دی. تم نے دیکھا اس بچے کے اندر بدرو تھی جو گونگی بھی تھی اور بہری بھی تھی، ان بھی نکل گئی. لاؤ تمہارا بھی علاج کر دوں، تمہیں مرد دعا بنا دوں گا میں. پھر ان سے شاگردوں سے کہا تھا میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں کروں گا. یہی شاگرد تھے، کوئی بات ہو جائے دعا کے لیے اکٹھے ہو جاتے تھے، اور تمام دنیا کے لوگوں کے لیے یہ ایک نمونہ قائم ہو گیا ہے. مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھول دیا جائے گا. یہ دعا ہے، یہ دعا کے درجے ہیں. یہ سکھا دیا. جیل میں بند کر دیا تھا ایک دفعہ پترس کو اس کے ساتھی کو، اور لکھا گا رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں. پترس کو ایک اور جگہ بند کر رکھا تو کلیسیا کے لوگ ساری رات بیٹھ گئے دعا کر رہے ہیں. عجیب بات یہ کہ دعا تو کر رہے ہیں لیکن ان کو یقین نہیں ہے کہ دعا کا جواب بھی کوئی دیا جا رہا ہے. رات کو خداوند نے ان کی دعا کے جواب میں دروازے کھول دیے ہیں. پترس نکل آیا، زنجیریں کٹ گئی ہیں، گر گئی ہیں راکھ کی طرح، اور وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا جہاں وہ دعا کر رہے تھے. ایک لڑکی آ گئی وہاں، اس کا نام تھا رودی. وہ آئی، اسے دیکھ کے جلدی سے دروازہ بند کر لیا. یہ تو پترس کی روح ہے. انہیں جا کے کہہ رہی ارے پترس دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. وہ جو دعا کرنے والے کہہ رہے تیرا دماغ خراب ہے، تو دیوانی ہے، صبح اس کو گردن کاٹی جائے گی، تو کہہ رہی یہاں کیسے آ گیا؟ ارے کہنے کی وہی ہے. پھر جا کے اس نے دروازہ کھولا تو وہ دیکھ کے حیران ہے، ہم دعا تو کر رہے تھے لیکن ان کو یقین نہیں تھا کہ دعا سنی جا رہی. یہ سبق خداوند نے اپنے شاگردوں کو سنایا، اور آج تمام دنیا میں لوگ ایسے کھڑے ہو گئے ہیں، ساری رات دعا میں لگے رہتے ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں. کئی ایسی جگہ ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں اکٹھے ہو کے دعا کرتے ہیں. ان کو معلوم ہے خداوند ان کی سنتا ہے. ان کو بھید معلوم ہو گیا ہے کہ ایسی بدرو ہیں جو گونگی ہیں اور بہری ہیں، نہ سنیں نہ بولیں، مخالفت کرتی ہیں، مذاق اڑاتی ہیں خداوند کے لوگوں کا. ایسی بدرو ہیں. ارے جب دعا کرنے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی کی نہیں چلتی، کسی بدرو کی نہیں چلتی، بھاگ جاتی ہیں، دہشت کھا کے بھاگ جاتی ہیں، دروازے پٹک کے نکل جاتی ہیں، چلا کے نکل جاتی ہیں، جس میں ہوتی اس کو جھنجھوڑ کے پھینک دیتی ہیں، نکل جاتی ہیں، پھر نہیں واپس آ سکتی. وہ کیسے؟ دعا کی وجہ سے. سب سے بڑا ہتھیار خداوند نے دیا، دعا کرو، ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، ان کے اندر سے دشمنی نکل جائے گی، میں ان کے دلوں میں محبت بسا دوں گا، اپنی پہچان انہیں دے دوں گا. دیکھا کتنے 3 ضرورت مند تھے، ان کو معلوم نہیں تھا، باپ کو معلوم نہیں تھا کہ میری بے اعتقادی اگر دور نہ ہوئی تو میرا بچہ برباد ہو جائے گا. اس بچے کو معلوم نہیں تھا کہ آج اس کی آزادی کا دن ہے. شاگردوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی زندگی میں اتنی بڑی کمی ہے دعا کی. دیکھا آپ نے؟ اے خدا مجھ پر بھی رحم کر، میری بہن پر، میرے بھائی پر، جہاں بھی ہیں، تو اپنا پیار ظاہر کر، اپنی قدرت ظاہر کر، پہچان بخش دے. آمین. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں.
माता जी, प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, है बुजुर्ग, सलाम आपको। खुदा हमको आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपको बरकत दे। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। आपने सुना ये जो कुछ खुदा के कलाम में से मैंने पढ़ के सुनाया आपको। आपने देखा कि 3 थे जिनको जरूरत थी, लेकिन उनको मालूम नहीं था। इस बाप को मालूम नहीं था कि उसके अंदर एक बदरू है जिसे कहते हैं बेएतकादी, यकीन का ना होना, विश्वास का ना होना। कितना अच्छा वो यीशु मसीह के पास आ गया, तो उसके अंदर रोशनी आई, पहचाना, अरे मैं किसके पास खड़ा हूं और क्या बात कह रहा हूं, अगर तू कुछ कर सकता तो कर दे। कितना अच्छा हुआ खुदा यीशु मसीह के पास आ गया। किसी और के पास जाने से बात नहीं थी बनती, और जाने ना किस और जाने किस किस के पास गया होगा। फिर शागिर्दों के पास आया, शागिर्दों के पास इलाज नहीं था। हर बात का इलाज इंसान के पास नहीं है। हर खुदा का खादिम जानता है कि मैं यीशु मसीह का मोहताज हूं। हर एक जिस पर खुदा का रहम हुआ है, जो कलाम सुनाता है या किसी तरह से खिदमत करता, उसको याद रहता खुदा यीशु मसीह ने कहा था मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो वो उससे दुआ करते। तो बाप को एहसास हो गया, उसके ईमान की वजह से वो गूंगी और बहरी रूह बच्चे में से निकल गई, वो बच गया बर्बादी से। शागिर्दों की जिंदगी में खुदावंद ने एक ऐसी बात जाहिर कर दी जो हर ईमान लाने वाला आज सुन रहा है, सीख रहा है, दुआ कर रहा है। खुदा अपने लोगों को मर्द दुआ बना रहा है। बहनें इकट्ठी हो रही, दुआएं करती हैं, किसी को नहीं मालूम, इकट्ठी हो जाती, सिर्फ दुआ करती हैं, और उनकी दुआ के जवाब में खुदावंद अजीब काम करता है। जो कुछ चाहिए वो दे देता। मांगो, उनको मालूम है, खुदावंद ने कहा जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन जानो कि तुमको मिल गया। आज आप बाप हैं, दादा हैं, देखो तो आपके ईमान का क्या हाल है। अगर आप खुदा यीशु मसीह के पास आके कह दें तू कर सकता, मैं तेरे पास आ गई, मैं तेरे पास आ गया, देखना उसका औलाद पर कितना बड़ा असर होगा। और अगर मेरे प्यारे भाई आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, कोई काम इतना जरूरी नहीं है जितना ये कि आप घुटनों पर उसके हुजूर बैठें और कह दिया करें आए खुदा मैं सुनूंगा कि खुदा क्या फरमाता है, और फिर ये कहें फरमा कि तेरा बंदा सुनता है। अरे बहुत बड़ा भेद है, ये बहुत बड़ा खजाना है आपके लिए। खुदा मुझ पर भी रहम करे, आमीन।